سالویج ہوگا اگر ہو، اور یہ جو فری فال ہے روپی کی، یہ معاہدہ ہوتے ہی کوئی رکاوٹ آ جائے گی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لوگ کسی ایک تسلی کے لفظ کے لیے لوگ ترس رہے ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک آج کی خبر سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جنوری کے مہینے کے اسٹیٹسٹکس پیش کیے ہیں افراط زر کی رفتار کے بارے میں، اور وہ ذرا کافی پریشان کن ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں 27.6% تک آپ کی انفلیشن ریٹ پہنچ چکا ہے، اور یہ پچھلے 27 سال کا سب سے بلند ریٹ ہے۔ اور اس سے زیادہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ 42% بڑھی ہیں۔ اس بات کا تو بے تحاشا ہم سب کو افسوس ہے، اس لیے کہ اس سے جو ایک لوور مڈل کلاس یا ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ بری طرح سے اس وقت پریشان ہوں گے۔ اور ایک اور جلد سے جلد ایک اور اعداد شمار پیش کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ کا ایک چیز میں سب سے بلند اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، اور وہ ہے پیاز۔ 5.5 گنا اس کا لیول ہو چکا ہے، یعنی کہ 450% کا اضافہ۔ واقعی ایسی چیزیں میں نے تو پاکستان پہ پچھلے 35 سال سے کام کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، کبھی میں نے ایسا وقت نہیں دیکھا۔ اب آئی ایم ایف کی طرف آ جائیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ واپس لے آئے تھے سپٹمبر کے مہینے میں، اور پروگرام پھر سے شروع ہو گیا تھا، نوا ریویو ہونا تھا 3 مہینے کے بعد۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اکتوبر کے بعد سے خاص طور پہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کے جو ریفارمز ہم نے خود کمٹ کیے تھے، لیٹر آف انٹینٹ جو ہماری حکومت نے ایشو کیا تھا، اس پہ کوئی تیز رفتاری نہیں آئی۔ بہت سے ریفارمز جن پہ اگریمنٹ ہو چکا تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے، اور سب سے بڑا اگزامپل یہ تھا کہ ہم نے اگریمنٹ کیا تھا کہ روپے کی قدر جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہوگی، مگر پالیسی کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ روپے کو آرٹیفیشلی اوور ویلیوڈ رکھا گیا، اور جب آپ کو یہ پالیسی وڈرا کرنا پڑا پچھلے 2-3 دن میں تو تقریباً 40 روپے کی کمی آئی ایک وقت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ بہت سے دوسرے ریفارمز آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیے ہیں آئی ایم ایف کے، تو اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے وہ سنا یہ ہے کہ بہت سخت آئی ایم ایف کا رجحان ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہی ہیں کہ بجٹ کا خسارہ جو بہت مشکل سے ہم کر سکیں گے اسے میٹ کرنا ہی آپ کو ہے۔ بجلی اور گیس کی نرخوں کو آپ کو بڑھانا ہی بڑھانا ہے۔ آپ کو پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے تک لے جانا ہے۔ آپ کو اپنے روزانے کے خرچے جو ہیں وہ نمایاں طور پر کم کرنے ہیں۔ ایسی ایک لمبی لسٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آنے والے 9 دن میں جبکہ وہ مشن پاکستان میں رہے گا، کیا ہم آگے بڑھ پائیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بہت بڑا سوال موجود ہے۔ اچھا، ایک سوال اور انہوں نے اٹھایا ہے کہ اگر پولیٹیکل کنسنسس نہ ہوا تو پروگرام ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ جو ٹگ آف وار ہے اور ایک کانفلکٹ ہے جس کا کوئی ہمیں سلوشن نظر نہیں آتا، تو کیا یہ بھی اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ انسرٹنٹی یہ ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، اور کچھ پریشر تو آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہمارے 2 پروونسز میں بھی الیکشنز ہونے ہیں، تو لہٰذا آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ جون کے اینڈ تک چل رہا ہے۔ کیا ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اور خاص طور پہ بجٹ کو پیش کرنے کے وقت جون میں آپ کے پاس یہ اسی حکومت کی حاضری ہوگی یا کوئی تبدیلی آ چکی ہوگی؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے
اس کے دستخط بھی ہونا ضروری ہے. اور جو حالات سیاسی اس وقت ہیں آپ سوچئے کہ یہ حاصل ہونا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ 2 صوبوں میں آپ نے خود فرمایا اسمبلی نہیں، عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہیں، پنجاب اور کے پی کے. 175 سیٹ 25 سیٹیں خالی ہیں قومی اسمبلی میں، جو سب سے بڑی جماعت ہے. تو پولیٹیکل کنسنسس ہوگا کیسے؟ یہ تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو آئی ایم ایف کیا ان کی باتوں پہ یقین کرے گا جو 13 مختلف جماعتوں کو زبردستی بٹھایا گیا ہے؟ ڈو یو تھنک یہ کوئی آئی ایم سے نتائج بہتر کر پائیں گے بات چیت؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو ریکارڈ ہے اکتوبر کے بعد سے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس حکومت نے دستخط کرنے کے باوجود اپنے لیٹر آف انٹینٹ میں آئی ایم ایف کو جو دیا تھا امپلیمنٹیشن بہت کم ہوا ہے. اور آئی ایم ایف کو ایک پرابلم جو ہے وہ پچھلی حکومت کے ساتھ بھی بہت تھا کہ ویٹ اینڈ سی، کبھی گو سلو کبھی گو پراپر. تو لہٰذا پاکستان کا جو اس وقت ریکارڈ ہے پچھلے 2 سال کا وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نامناسب ہے. اور کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ جو ہے وہ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ سارے جو ریفارمز آپ کمٹ کر رہے ہیں آپ کر کے دکھائیں گے. تو یہ کریڈیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اور اب آپ دیکھیے کس طرح ہماری حکومت اس مسئلے کو ریزالو کرتی ہے آنے والے 1 ہفتے 10 دن. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑی خبر یہ بھی دے دی کہ اگر خان صاحب دستخط نہیں کرتے تو یہ ڈیل تھرو نہیں ہوگی. ایم آئی رائٹ؟ جی میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ دوسرے پارٹی کی بھی دستخط ضرورت ہوگی، تو میرا بھی اندازہ، حالانکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، مگر آپ کے کہنے کے بعد مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف بعض وقت یہی کرتا ہے جب حکومتوں کا ٹینیور بالکل واضح طور پر نہ ہو، پتہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ایک افسوسناک بات ہے کہ 70% زرعی ملک ہے اور کچھ عرصے میں 550 گنا 5 گنا پیاز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اگر آئی ایم ایف سے ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں مزید پیٹرول گیس اور ان چیزوں میں بجلی میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا مہنگائی کی شرح ضرورت سے زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟ خطرہ ضرور اس کا موجود بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے مہینے 24.5% تھا اور ایک مہینے میں یہ 27.6% ہو گیا. اور یہ اس وقت ہوا ہے کہ جو پچھلے 2-3 دن 13 سے 14% روپے کے ویلیو میں کمی آئی ہے وہ اس میں ریفلیکٹ نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو حاصل کرتے ہیں سارے ریفارمز کرنے کے بعد تو افراط زر کی رفتار 35% سے بھی زیادہ جا سکتی ہے. مگر اس طرح بھی سوچئے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوا اور آپ کے ریزروز جو صرف 3.6 ارب ڈالر ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو آپ تو دیوالیے کی طرف چلے گئے. اس کے بعد خدا نہ خواستہ افراط زر کی رفتار 60-70% بھی جا سکتی ہے جس طرح دوسرے ملکوں میں. ڈاکٹر صاحب ایک رہنمائی کائی صاحب، ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں سے پیٹرول پورا نہیں دیا جا رہا، لمبی لمبی قطاریں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بس 5 لیٹر لگوا لو، 10 لیٹر ڈلوا لیں گاڑیوں میں. تو ڈو یو تھنک اس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ کیا کوئی صورتحال تھوڑی سی تشویشناک نہیں ہو رہی؟ یقیناً ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ فارن ایکسچینج کی کمی تھی تو آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس اور کروڈ آئل کی امپورٹ پہلے 6 مہینے اس سال جولائی سے دسمبر تک 30 سے 35% آپ نے والیوم آف امپورٹ کم کیا ہے. تو آگے جا کر کبھی نہ تو کبھی شارٹیج ہونے کا خطرہ تو پیدا یقیناً ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کل میں ایک بینک میں موجود تھا، میں ادارے کا نام نہیں لیتا مگر ایک سینئر بینکر مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بہت اہم مالیاتی ادارہ وداؤٹ نیمنگ اٹ کہ اس کے لوگ تو اپنے جو وہ سیف ڈپازٹ ہیں وہ بھی خالی کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کا بھی خدا نہ خواستہ سینیریو بن سکتا ہے جو لوگوں کے ڈالروں میں پیسے پڑے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے، روپوں میں کیا مستقبل ہے، اور یہ جو ڈبے ہوتے ہیں بینکوں میں ان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر ہم باقی دیوالیے کی طرف چلے گئے، آئی ایم ایف کا پروگرام آگے نہیں بڑھا تو خطرات تو بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 6 ارب ڈالر کے فارن کرنسی ڈپازٹس جو ہیں اور کچھ روشن ڈیجیٹل وغیرہ
وہ پیسہ کیا حکومت کو مجبوراً استعمال کرنا پڑے گا؟ کچھ تو شاید آلریڈی استعمال ہو چکا ہے، اس کے آگے میں کہنا نہیں چاہتا۔ ابھی 900 ملین چائنا کو ہم نے دینا ہے، تو اگر یہ ڈیل تھرو کتنی جلدی ہو سکتی ہے اور اس سے ریلیف ہمیں مل جائے گا کہ ہم یعنی کم از کم کریش نہ کریں، سافٹ لینڈنگ ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا IMF پروگرام کی ریویو سکسیسفلی کمپلیٹ ہوتی ہے 9 تک، تو یہ معاملہ ایگزیکٹو بورڈ پہ جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے، مگر یقیناً اگر IMF پروگرام کا 9th ریویو سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا تو جو لوگ رکے ہوئے ہیں اس وقت، اب آپ دیکھیے کہ بائی لیٹرلز میں ہمارے دوست ملک سعودی عربیہ نے تو خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ کو ریفارم کرنا ہے، یعنی کہ اشارہ یہ ہے کہ IMF پروگرام کی چھتری میں رہیں۔ دوسرے ملک بھی ہیں، چائنا کا بھی ہماری طرف جو رجحان ہے وہ یہی ہے، کاشس۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب IMF کا پروگرام آپ کا آگے بڑھ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ پاکستان فائنینشلی رسپانسبل رہے گا، تو باقی ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں، ورلڈ بینک، ایشین بینک وغیرہ، وہ بھی جو کمٹمنٹس ان کے ہیں وہ پورے کریں گے۔